فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، یہ 7 احکام میں جو سب سے پہلا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ واجب تھا. واجب کی بہت سی اور بھی اقسام ہیں، لیکن وہ آپ نے کیونکہ پڑھی ہوئی ہیں اور ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم اس کے اوپر تعلیق لگائیں. اس لیے مثلاً ایک واجب ہوتا ہے موسع اور ایک ہوتا ہے مضیق. صحیح ہے نا؟ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. واجب اور موسع نہیں، موسع اور مضیق. اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ واجب کا وقت وہ کھلا ہوتا ہے، اس واجب کو ادا کرنے کے لیے وہ وقت کھلا ہوتا ہے. مضیق کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس کا وقت محدود ہے. تو اگر مضیق میں اور موسع میں اگر تعارض آ جائے کہیں تو پھر کس کو مقدم کرنا چاہیے؟ ہاں، مضیق کو پھر مقدم کرنا چاہیے. مثلا دیکھیے کہ ایک خاتون پر یعنی حج فرض ہے، اس نے درخواست دی ہوئی ہے، اس کی درخواست نکل آئی کہ آپ حج پہ یعنی اپنے اس سال جا سکتی ہیں، تو اس کا خاوند فوت ہو گیا. صحیح؟ تو اب اس کی عدت ہے کہ وہ یعنی اسی گھر میں گزارے گی جہاں وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی تھی. یہ کیا ہے؟ واجب یہ مضیق 4 مہینے 10 دن. اور ایک ہے واجب موسع، وہ حج ہے. اگر اس سال وہ حج نہیں کر سکتی تو پھر وہ کیا کر لے گی؟ اگلے سال حج کر لے گی. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ عدت کو آگے پیچھے کر لے کہ چلو یہ 4 مہینے 10 دن میں یعنی حج پہ چلی جا رہی ہوں ان دنوں میں، تو جتنے دن کوئی میرے ایسے ہوئے کہ یہ پورے ہوئے بغیر میں سفر پہ چلی گئی تو وہ پھر میں بعد میں آ کر پوری کر لوں گی. وہ تو نہیں پورا ہو سکتا نا. تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ اس کو چاہیے کہ اس سال حج پہ نہ جائے، اس سال حج پہ وہ نہ جائے. اور بعض اگر کوئی آپ سے فتویٰ پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جی حکومت نے تو پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، تو وہ یعنی کہ اپنے اس کے پیسوں کا کیا بنے گا، یہ کیا بنے گا. تو اصل میں یہ ان لوگوں کو شاید پوری معلومات نہیں ہوتی. تو یہ جب حکومت کو درخواست دے دی جائے کہ یہ اس خاتون نے جانا تھا لیکن اس کا خاوند فوت ہوا جس کی وجہ سے عدت کی وجہ سے یہ نہیں جا سکتی، تو آپ یا جو یہی پیسے تھے ان کو اگلے سال کے لیے آپ جمع رکھیں، اور یا پھر وہ ان کو واپس کر دیں. اور وہ کر دیتے ہیں واپس، اس میں کوئی یعنی مشکل نہیں ہوتی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے نکلتے حج کے لیے، اور وہ خلیفہ بھی تھے اور ظاہر ہے کہ وہ امیر حج بھی وہی ہوتے تھے، تو جو مدینہ کا میقات ہے، مدینہ کی طرف سے آئیں تو اس کا کیا نام ہے؟ ذوالحلیفہ. وہاں وہ سب سے
یعنی پوچھتے، معلومات لیتے کہ جو خواتین ہمارے ساتھ شریک ہیں تو ان میں سے کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ جو عدت میں ہو اور وہ حج پر جا رہی ہو۔ تو جن کے بارے میں ان کو پتہ چلتا کہ یہ یعنی عدت میں ہیں اور وہ حج پہ جا رہی ہے تو ان کو وہاں سے واپس کر دیتے تھے۔ تو امید ہے کہ آپ کو مضیق اور موسع کا تو پہلے پتہ تھا، لیکن اگر تعارض ہو تو پھر کس کو مقدم کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے واجب معین اور ایک ہوتا ہے مخیر، صحیح ہے۔ واجب معین کا یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ معین چیز آپ نے ادا کرنی ہے، یہ آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مخیر۔ مخیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ 2-3 چیزیں ادا کرنے کا آپ کو اختیار ہے، تو ان میں سے آپ جون سی ادا کر دیں گے تو وہ واجب، وہ ادا ہو جائے گا۔ مثلا یہ کفارہ یمین ہے، کوئی اگر یہ یمین اٹھا لیتا ہے، قسم اٹھا لیتا ہے، تو اس کا ایک کفارے میں دونوں مثالیں موجود ہیں، معین واجب کی بھی اور یہ مخیر واجب کی بھی، کہ اس میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ۔ تو یہ کیا ہے؟ واجب، مخیر۔ ان میں آپ کو جو ہے نا، یعنی جو چیز بھی آپ ادا کر دیں گے تو آپ کی وہ قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ ہاں، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ان میں یعنی کسی کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ 3 روزے رکھ لے، وہ 3 روزے رکھ لے۔ اب یہ جو 3 روزے ہیں یہ معین ہے، صحیح ہے نا۔ اب اس کا بدلہ وہ کہے کہ جی چلو 3 روزے کیا رکھنے ہیں تو میں 3 روزوں کا فدیہ کسی کو دے دیتا ہوں، تو کیا وہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ واجب کیا ہے؟ معین ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی کئی قسمیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی، وہ جو مفصل کتابیں ہیں، یہ چونکہ مختصر ہے۔ یہ دوسرا حکم ہے کیا ہے؟ مندوب۔ مندوب کا جو لفظی معنی ہے نادب یندب ندبن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پکارنا، بلانا، صحیح ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شاید اس لیے مندوب رکھا ہے کہ اس میں شریعت کی طرف سے یہ پکار تو ہوتی ہے کہ بھئی یہ آپ کرو گے تو آپ کو ثواب ملے، صحیح ہے نا۔ یعنی اس کے اندر اس کے کرنے میں ثواب تو ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو مندوب بھی کہہ لیتے ہیں۔ اور اس کے اور نام کیا ہیں؟ اس کا نام مندوب بھی ہے، اس کا نام سنت بھی ہے جب سنت واجب کے مقابلے میں ہو، اور اس کا نام تطوع بھی ہے، اور اس کا نام کیا؟ اچھا، مستحب بھی ہے، اور اس کا نام نفل بھی ہے، صحیح ہے نا۔ تو احادیث کی کتابوں میں کہیں اس کے اوپر باب یعنی سنن یہ لکھ لیتے ہیں، یعنی نماز کے ابواب میں، یعنی سنن سے مراد جو فرائض کے علاوہ ہیں۔ اور اسی طرح وہ کئی جگہ پہ وہ باب التطوع لکھ لیتے ہیں، اور کئی جگہ پہ باب المستحبات یہ لکھ لیتے ہیں۔ تو آپ ان میں جو بھی کوئی نام یعنی استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اگرچہ یرحمک اللہ، اگرچہ بعض جو حنفی فقہا ہیں اور شوافع بھی ان میں بعض جو اصولی شامل ہیں، وہ سنت اور نفل کا وہ فرق بھی بیان کرتے ہیں کہ سنت وہ ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوامن کی ہو،
اور اس کو بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑا ہی نہ ہو، صحیح ہے۔ اور وہ پھر آگے اور بھی کئی قسمیں وہ پھر جو ہے نا بن سکتی ہیں کہ ایک سنت یا مندوب یا تطوع وہ مؤکد ہوتا ہے، اور ایک غیر مؤکد ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو تطوعی، لیکن ہے تو سنت ہی، لیکن اس کی تاکید ہے، صحیح ہے نا، اس کی کیا ہے؟ تاکید ہے۔ تو یہ فرق یعنی اور بھی کئی اصولیوں نے کیے ہیں، تو یہ فرق آپ دیکھ لیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کی تعریف کیا ہے؟ ما یصاب علی فعلہ، کہ جس کے فعل پر ثواب ہو، جس کے فعل پر ثواب ہو، اور یہ ثواب بھی اسی وقت ہی ہوگا کہ جب وہ کسی ایسی چیز میں ملوث نہ ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، تو اس کا وہ مندوب ادا تو ہو جائے گا، آپ کا جو ذمہ ہے یعنی وہ تو بری ہو جائے گا اس کو ادا کرنے سے، لیکن جو ثواب ہے نا، جیسے قبول کے دو معنی آپ کو بتائے تھے، ایک قبول کا معنی ہے الصحۃ والاجزاء، صحیح ہے نا، یہ قبول کا معنی کیا ہے؟ الصحۃ والاجزاء یا براءۃ ذمہ، کہ جو عمل کیا ہے یعنی وہ کام کیا ہے وہ صحیح ہے، اور اجزاء وہ کافی ہے، یعنی وہ ادا ہو گیا، وہ کیا ہوا ہے؟ وہ ادا ہو گیا۔ اور یہ قبول کا معنی ان احادیث میں ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، صحیح ہے، اور لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، صحیح ہے۔ یہاں بھی قبول کا معنی کیا ہے؟ الصحۃ والاجزاء۔ اور دوسرا قبول کا معنی ہوتا ہے ثمرۃ الطاعہ، ثمرۃ الطاعہ ورضا اللہ یا رضا اللہ، اور والمحبہ ورفع درجات، کوئی بھی آپ ان میں آپ بول سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو قبول کیا، کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا، خوش ہوا، اور اللہ نے اس کو بہت سا اجر دیا، اس کے درجے بلند کر دیے، صحیح ہے نا، اور اللہ نے اس سے محبت کر لی، اللہ نے اس سے جو ہے نا محبت کی۔ اب یہ جو قبول کا درجہ ہے یعنی قبول کا معنی ہے، یہ اور نصوص میں آتا ہے، جیسا کہ من اتی کاہنا او عرافا میں جو آپ نے اپنے یہ نص بتائی تھی، یا جو 40 دن اس کی نماز نہیں قبول ہوتی، جو یعنی شراب پیتا ہے، تو آپ اس نے نماز تو پڑھنی ہے نا۔ یا اسی طرح بعض یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس خاتون کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا خامد اس سے ناراض ہے، یا اس طرح کے اور بھی جتنے بھی نصوص ہوں گے نا، یا اس عبد العابق بھاگے ہوئے غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی حتیٰ یرجع، تو قبول نہیں ہوتی، کیا معنی؟ الصحۃ والاجزاء، کہ صحیح نہیں ہوتی، ہاں جی، کہ یہ جو ہے نا آگے والا یعنی ثمرۃ الطاعہ یا ثمرۃ وہ نہیں حاصل ہوتا۔ ایک ہے واجب جو آپ نے ادا کیا، ایک ہے اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر اس کو کیا انعام ملے گا۔ ایک حدیث بھی ہے نا کہ لا یزال العبد، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو آدمی نوافل پڑھتا ہے، یہی جو مندوب ہے وہ ادا کرتا ہے۔ نوافل سے مراد صرف نماز ہی تو نہیں ہوتی نا، نوافل سے مراد نوافل صوم بھی ہے، نوافل صدقہ بھی ہے، یعنی نوافل عام ہے،
نوافل صوم ہے، نوافل صدقہ ہے، اور نوافل حج ہے، اور کیا ہے نوافل، بہت ساری چیزیں ہیں، جتنے بھی مندوبات ہیں۔ تو لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اب یہ نفل کی وجہ سے محبت مل رہی، صحیح ہے، لیکن اگر اس نے کوئی ایسے کام کیے ہوں جس سے اللہ ناراض ہے، غصے میں ہے، صحیح ہے، تو ٹھیک ہے، یہ پڑھے گا تو اس کا یہ ادا بھی ہو جائے گا اور اس کو کچھ نہ کچھ ملے گا بھی، لیکن محبت نہیں ملے گی۔ اللہ کی جو محبت ہے، رفع درجات ہے، اور بھی اس کے ساتھ چیزیں ملا لیں۔ یہ تفصیل اگر آپ نے پڑھنی ہے تو یہ اس میں بھی آ جائے گی، یہ جو آپ آج کل پڑھ رہے ہیں جامع العلوم والحکم، اس میں بھی آ جائے گی، اور کہاں آئے گی، یا آپ نے پڑھ لیا ہے کہیں؟ آپ سے ابن قیم کی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، وہ اس طرح کے بڑے خوبصورت اور تفصیل کے ساتھ وہ نقطے بیان کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ سارے یہ ہیں جی ما یثاب علی فعلہ، تو اس کے لیے پھر نیت کا خالص ہونا، اور بھی جو چیزیں آپ کو بتائی تھی، ولا یعاقب علی ترکہ، اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے کوئی عقاب نہیں ہوگا۔ تو بعض چیزیں جو ہم لوگ شاید اپنے یہ عمل کے ساتھ کہ ہم چونکہ ان پر ہمیشگی کرتے ہیں، اور صحیح علم وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم بسا اوقات یہ سنن کو بھی واجب کا یا مندوب کو واجب کا ہی درجہ دے کر لوگوں کے لیے ایک نہ مشقت بنا دیتے ہیں اور ایک مصیبت بنا دیتے ہیں کہ اگر کسی کو جلدی ہے، یعنی کوئی آدمی ہے اس کو جلدی ہے، اس نے مریض کے پاس پہنچنا ہے جی، یا اس نے ٹرین پکڑنی ہے، یا بس پہ بیٹھنے کا اس کا کوئی ٹائم مقرر ہے، تو وہ آپ کی مسجد سے گزرا ہے اور اس نے دیکھا کہ چلو جی یہ نماز ان کی 10 منٹ میں ہو جائے گی، تو میں نماز پڑھتے ہی نکل جاتا ہوں اور میں جو ہے نا بس بھی پکڑ سکتا ہوں، یا میں اپنا کام وہاں پہنچ سکتا ہوں مریض کے پاس بھی۔ اور تو اگر وہ سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو؟ لا یعاقب علی ترکہ۔ لیکن ہمارے کئی جو حضرات ہیں وہ نہ اتنی وہ اس کو نہیں جی یہ نہیں چھوڑنی، یہ نہیں چھوڑنی۔ بھئی آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا عذر ہو تو چھوڑ دیں، نہ بھی عذر ہو کبھی، ویسے بھی آدمی کا دل وہ اس پر رغبت نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں رغبت کر رہا ہے، اس میں بیمار ہے آدمی، تو وہ فرض تو اس نے ادا کرنے ہیں، جیسے بھی وہ کرے گا، بیٹھ کر لیٹ کر، یعنی جیسے بھی وہ کرے گا، اور وہ اس میں یہ سنتیں پڑھنے میں اس کو حرج سا یعنی محسوس ہو رہا ہے، تو وہ چھوڑ دے سنت، اس کو کوئی گناہ نہیں ہو۔ ایک بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دین آسان کر کے بتائیں، آسان کا یہ معنی نہیں کہ فرائض آپ یہ کہیں کہ بھئی چلو یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، تو آپ ان کے لیے آسانی کریں، جو آسانی شریعت کے اندر موجود ہے، تو پھر وہ لوگ ادھر نیکی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی میں نا نماز اب شروع کرنی ہے، تو میں نا نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی بڑی تاکید ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ میں نا کیسے پڑھوں۔ آپ کہتے ہیں جی صبح آپ پڑھیں گے 4 رکعتیں، 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، اور ظہر کو آپ پڑھیں گے 12 رکعتیں، 4 پہلے سنتیں پڑھیں، یہ بڑا اس کا اجر ثواب ہے، 4 سنتیں بعد میں پڑھیں، 4 فرض پڑھیں، یہ کتنی ہوگی؟ 12 رکعتیں۔
عصر ہے چلو اس کی سنتیں زیادہ مشہور نہیں ہیں، مغرب ہے تو آپ اسے کہتے ہیں جی آپ 2 پہلے پڑھیں 2 یعنی بعد میں پڑھیں، عشاء ہے تو آپ اس کی 17 رکعتیں پڑھیں، آپ تو شاید نہیں کہیں گے لیکن دوسرے کہتے ہیں نا کہ 17 رکعتیں پڑھیں، تو وہ آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کہ اتنی جو ہے نا رکعتیں کیسے پڑھوں گا جس کو عادت نہیں ابھی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی اس کے دل میں ایمان کا وہ نور اور اللہ سے وہ محبت نہیں بن سکی کہ نماز پڑھنے سے اس کو سکون ملتا ہو، راحت ملتی ہو، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اتنی رکھتے ہیں، اتنا ٹائم، یہ تو کافی بوجھ ہے، واقعتاً بوجھ ہے۔ اگر آپ اس آدمی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ذرا بھی اس کو نا اس طرف ہم نے لگانا ہے، تو آپ ان سے کہیں یار فرض پڑھ لو، اب وہ سوچے گا کہ 5 منٹ میں جو ہے نا 6 منٹ میں نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہوں، تو آپ بعد میں اس کو سنتوں کی بھی ترغیب دیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی توفیق دے دے گا۔ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا، یہ ویسے ایک نا عادت ہے اور یہ عادت کوئی اتنی بری نہیں ہے اگر آپ بھی یہ اختیار کر لیں کہ کسی کا حال پوچھا تو اس سے یہ بھی پوچھ لیا کیا حال ہے جی، خیریت ہے جی، بچے ٹھیک ہیں جی، ٹھیک ہے جی، تو نمازوں کا کیا حال ہے جی، یا تلاوت کا کیا حال ہے، وہ بھی کوئی روز چلتی ہے کہ نہیں چلتی، یہ ساتھ وہ پھر ذرا تھوڑی سی کیا ہو جاتی ہے، یاد دہانی ہو جاتی، یعنی میل ملاقات بھی ہوگی تو سلام دعا بھی ہوگی اور ساتھ یہ کیا ہو گیا، یہ دعوت کا کام جو اس امت کا فرض ہے، صحیح ہے نا، تبلیغ اور جو ہے نا دوسروں کو دعوت دینا۔ جیسا وہ بڑا خوبصورت ایک جملہ بولتے ہیں یہ تبلیغی، ان کی بعض باتیں چونکہ یہ لوگ بڑی یعنی ان کی کوشش دیکھیں اور ان کی محنت دیکھیں اور اپنے کام کے ساتھ ان کا اخلاص دیکھیں، تو یہ نا ایک لفظ بولتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں کہ دین کا کام بھائیو، دین کا کام کرتے کرتے مریں اور مرتے مرتے کریں۔ ہاں جی، دین کا کام کرتے کرتے مریں، یعنی آپ دین کا کام اتنا کر رہے ہوں کہ جب آپ کو موت کا وقت بھی آئے تو اس وقت بھی آپ کیا کر رہے ہوں، یہ دین کا کام ہی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، کرتے کرتے مریں اور مرتے مرتے کریں۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی میری اب جو ہے نا یہی حالت ہے تو جان بھی اٹکی ہوئی ہے، تو لیکن اس وقت بھی آپ یہ جو ہے نا یہ کریں، یہ کیا ہے، مرتے مرتے کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آپ کا سب سے آخری حکم ہے نا، سب سے آخری یہ جملہ نہیں آپ کی زبان کا، سب سے آخری یہ آپ کی زبان کا کلمہ نہیں ہے، یہ سب سے آخری کیا ہے آپ کی زبان سے، جس حکم کی آپ نے بار بار تاکید کی وہ یہ ہے۔ ویسے جو آپ کی زبان سے آخری الفاظ جو نکلے تھے تو وہ کیا تھے؟ ہاں، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی، تو اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، یہ تھے وہ آخری کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں، اور پھر آپ اللہ ذوالجلال کے پاس چلے گئے۔ اچھا، وہ کہنے لگا کہ جی میں نا 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، 5ویں نہیں پڑھی جاتی۔ میں نے کہا کہ وہ کون سی ہے؟ میرے ذہن میں یہ آیا کہ فجر کی نہیں پڑھی جاتی ہوگی، یا یہ اٹھتا لیٹ ہوگا، اب اس کو پتہ یہ نہیں ہوگا، وہ سمجھتا ہے سورج نکلا تو نماز کا وقت گیا، تو میں نے یہ ذہن میں سوچ لیا کہ چلو میں اس کو یہ مسئلہ یعنی سمجھاؤں گا۔ میں نے پوچھا کون سی نماز نہیں پڑھی جاتی؟ کہتا ہے جی عشاء کی نہیں پڑھی جاتی۔ میں نے کہا عشاء میں تو آج کل لوگ ماشاءاللہ سوتے ہی لیٹ ہیں، سارے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ یعنی اپنے سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، گھر پڑھ لیا کرو،
اگر دکان میں ہے ٹائم، جہاں بھی ہو تو آپ جو ہے نا وہ پڑھ لیا کرو۔ تو وہ کہنے لگا جی کہ جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ 17 رکعتیں پڑھنی، کتنی پڑھنی ہیں؟ 17 رکعتیں پڑھنی ہیں میں نے، تو وہ ایسا میرے دماغ پر بوجھ یعنی وہ پڑتا ہے کہ میں پھر شیطان نا وہ کہتا ہے کہ اتنی 17 رکعتیں وہ پھر مجھ سے رہ جاتی ہیں، باقی میں 4 پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے نا آسانی ہو جائے کہ اگر آپ 17 کی بجائے صرف 7 پڑھ لیں تو پھر کیا خیال؟ کہتا جی پھر تو میں انشاءاللہ وہ بھی نہیں چھوڑوں۔ میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو 4 فرض پڑھ لیا کرو، 2 سنتیں پڑھ لو، 1 وتر پڑھو، 7 پوری ہوگی اور نماز بھی پوری ہوگی، 7 سنتیں بھی آ گئیں۔ کیوں جی؟ اگر وہ 2 نہ بھی پڑھے تو نماز تو پھر بھی اس کا جو اپنا فرض ہے، 4 فرض ہیں وہ پورے ہو گئے۔ اور جو وتر ہے وہ ہمارے نزدیک آپ جانتے ہیں محدثین کے نزدیک یہ تطوع میں شامل ہے، یہ واجبات میں شامل نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ لوگوں کا بھی یہ مزاج ہونا چاہیے، آپ ایک ہی وقت میں اس کو سارا ہی دین بتائیں گے، آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، داڑھی بھی ابھی چھوڑ دو، یہ جو ہے نا شلوار بھی ساری جا کر وہ نیچے سے کاٹ دو، اور پتہ نہیں سارے کا سارا جب آپ بتائیں گے تو وہ اس کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ تو پھر آپ بھگانے والے ہیں، ان کو قریب کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر لوگ پوچھتے تھے ہاں جی تو کیا آپ اس کے جواب میں ایک ہی دفعہ وہ سارا دین بتا دیتے تھے؟ بلکہ ایک آدمی نے ایسا سوال کیا آ کر کہ قل لی قولا فی الاسلام، کہ مجھے جی ایک بات بتاؤ، بلکہ اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ زیادہ جو ہے نا یعنی چیزیں وہ نہیں آپ نے مجھے بتانی، وہ نہیں مجھے یاد رہتی، بس مجھے ایک ہی بات بتاؤ، اور ایسی بات بتاؤ کہ لا اسأل احدا بعدک، کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ کتنی بڑی بات! تو آپ نے کیا یہ فرمایا تھا؟ ہاں آمنت باللہ ثم استقم، یہ آپ نے اس کو ایک جو بنیاد تھی وہ آپ نے ان کو بتا دی۔ تو یہ دین جو ہے نا جی، یہ آدمی کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مندوب اور واجب کا یہ ہمارے ذہن میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو اور یہ چیز شاید ہم ڈرتے ہوئے نہیں بتاتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جی پھر سنتیں چھوڑ دے گا، پھر اس کو فرض چھوڑنے کی بھی عادت پڑ جائے گی۔ پھر ٹھیک ہے آپ طلباء کو اس چیز پر لگائیں اور علماء کو اس چیز کے اوپر لگائیں۔ اسی طرح جن لوگوں کی تربیت ہے اور وہ ان کا مزاج اس طرف وہ شوق ہے، رغبت ہے ان کو اونچے درجے لینے کی، تو آپ ٹھیک ہے ان کے اوپر زور دیں، آپ صحیح ہے نا۔ باقی ہر ایک کو آپ یہ واجب اور مندوب کو یعنی ایک ہی حکم آپ بیان کریں اور لوگ یہ سمجھیں کہ اگر سنتیں نہیں پڑھی تو آپ نے نماز ہی ادا نہیں کی، تو یہ کتنا بڑا جرم۔ واجب کو مندوب بنا دینا اور مندوب کو واجب بنا دینا، یہ اس سے بڑا کوئی جرم ہے؟ اور اس کے آگے ہے جی مباح۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ما لا یثاب علی فعلہ، کہ اس کے کرنے سے ثواب نہیں ہوتا اور اس کے ترک سے عقاب نہیں ہوتا۔ تو یہ مباح کا یعنی من حیث ہوا یہ لفظ آپ نے سنا ہی ہوگا، من حیث ہوا، تو من حیث ہوا یہ اس کا حکم ہے۔ تو آپ بھی اس کی مثال دے سکتے ہیں؟ کیا؟ ہاں یہ ٹھیک۔
اذا حللتم فاصطادوا. صحیح. تو اگر کوئی شکار اس نیت سے کرتا ہے کہ بھائی صحابہ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکار کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شکار کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، تو اس لیے پھر میں بھی شکار کرتا ہوں، تو یہ پھر صرف یہ مباح رہے گا یا کچھ پھر اچھا اونچا درجہ ہو جائے گا اس کا؟ اس لیے میں نے کہا من حیث ہوا اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملی ہو. اگر اس کی نیت اس کو کرنے کی اور ہو، یہ بعض نہ اس کی مثال دیتے ہیں جی کھانا پینا، بھئی اب کھانا پینا تو فرض ہے، اس کا تو اللہ نے حکم دیا ہے جی، اس کا تو اللہ نے حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ ولا تسرفوا، اسراف ایسے منع کیا کہ آپ اگر کوئی چیز مزیدار ہے تو اتنی نہ کھاؤ اس کو، اتنی کھاؤ کہ پھر پیٹ بھی خراب ہو جائے اور پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے. اس کی بہت سی مثالیں وہ بن سکتی ہیں، اور لیکن وہ ہوں گی من حیث ہوا ہی ہوں گی. اگر اس کے ساتھ کوئی آپ کی اور عوارض مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ کوئی کھڑکی کھولنا چاہتے ہیں ایک کمرے میں، تو ٹھیک ہے کھول لو، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ادھر سے اذان کی آواز آ جائے گی، یا کوئی اور کوئی کسی کی ضرورت ہوئی تو کوئی آواز دے گا تو وہ مجھے ادھر سے آواز آ جائے گی، کوئی ضرورت مند ہے یا کوئی اپنے پریشانی ہے اس کے لیے بلا رہا ہے، تو چلو ادھر سے آواز آ جائے گی. اور ایک اور بھی اگر وہ نیت کرتا ہے کہ ادھر سے جو ہے نا تازہ ہوا آئے گی، اور اس تازہ ہوا میں آکسیجن ہوگی، اور یہ جو میری صحت ہے یہ اچھی رہے گی، بچوں کی صحت اچھی رہے گی، اور جو صحت اور یہ جو جسم ہے یہ تو اللہ ذوالجلال کی میرے پاس امانت ہے، تو اس کو میں صحیح رکھنے کے لیے اور تندرست رکھنے کے لیے تو میں یہ جو ہے نا کھولتا ہوں تاکہ یہ تازہ اور یہ کیا لفظ میں نے بولا، آکسیجن والی ہوا زیادہ، جس میں آکسیجن ہو. یہ درخت لگے ہیں، درخت یہ آپ لگا لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ لگائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، من حیث ہوا. لیکن اگر آپ اس لیے لگاتے ہیں کہ کوئی اس کے سائے میں بیٹھ جائے، یا جو جانور ہیں چڑیا اڑتی پڑتی وہ اس کے سائے میں بیٹھ جائیں گی، یا جو اس کو پھل چھل لگے گا تو وہ اس کو کھا لیں گی، اور یا کہ یہ درخت وہ ہماری ضرورت ہے، ہماری کیا ہے ضرورت ہے، یعنی صحت کے لیے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان دوست ہے، انسان دوست ہے اور اس کی ضرورت ہے. یہ آکسیجن آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ اور جو مضر ہوتی ہے وہ کون اپنے اندر جذب کرتا ہے؟ ہاں جی، درخت کرتے ہیں. تو کیا آپ کی صحت کے لیے درختوں کی ضرورت نہیں؟ اگر آپ اس لیے لگاتے ہیں درخت کہ یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اس کے بقا کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے، تو پھر تو یہ کہیں فرض کے درجے میں نہ چلے جائے، یا کہیں واجب اگر مندوب کے درجے میں نہ بھی ہو تو یہ تو کہیں اس سے بھی اونچے درجے میں چلے جائیں. اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو عقل دی ہوئی ہے ان چیزوں کی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں درخت کاٹنا یہ جرم ہے،
اور قابل تعزیر ہے، یعنی درخت کاٹنا۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جب جنگ بھی ہو، لڑائی بھی ہو، آپ جو ہے نا تو وہ نا درخت نہ کاٹو۔ اچھا جی، آگے ہے المحظور کہ حرام۔ المحظور اس کا نام، یہ کتنے نام ہیں اس کے؟ حرام بھی اس کا نام ہے، اور محظور بھی اس کا نام ہے، اور ممنوع، چلو ممنوع بھی کر لو، اور اچھا منہیان ہو، چلو وہ بھی کر لو، اور اچھا جی، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ما یصاب علی ترکہ، کہ جس کے ترک پر ثواب ملے۔ کہ بھئی کب اس کو ثواب ملے گا؟ محظور کے ترک پر، محظور کے ترک پر اس کو ثواب ملے گا، یعنی کب اس کو ثواب ملے گا؟ ایک آدمی وہ شراب نہیں پیتا اس لیے کہ اس کا مزاج ہے، اور وہ اس معاشرے میں وہ پلا ہے۔ یہ کئی کافر بھی ایسے تھے جو شراب نہیں پیتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے، تو کیا ان کو ثواب ملے؟ یہ اب بھی کئی ایسے انگریز ہیں کہ جو یعنی کئی محرمات وہ چھوڑتے ہیں، تو اس کو ثواب کب ملے گا؟ ثواب ملے گا انما الاعمال بالنیات سے، صحیح ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں ایک مسلمان، تو وہ اس نیت سے چھوڑے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے وہ اس کو چھوڑ رہا۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، ما یصاب علی ترکہ، کہ جو ترک پر ثواب ہو، تو یہ کون سے ترک پر ثواب ہوتا ہے؟ کون سے ترک پر ثواب ہوتا ہے؟ وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ، اور اس کے فعل پر اس کو کیا ہو، یعنی سزا ہو، یہ ترک پر ثواب ہو۔ اچھا، کئی ترک ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس کا یعنی ایک قسم تو یہ آپ کو بتا دی نا کہ یہ ایسا ترک ہے کہ جس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، کہ وہ اس نیت سے نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا ہم اپنے دین کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مزاج ہے اس طرح۔ اور ایک ترک یہ ہے کہ آدمی نے ارادہ کیا اور وہ اس کے کرنے کا سوچتا بھی رہا، تو سوچ کر پھر اللہ نے اس کو سمجھ دے دی، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو یہ جو 2 دن سوچا ہے اور یہ یعنی اس کو ایک کرنے کا پروگرام بناتا رہا ہوں، تو یہ تو حرام ہے، یہ تو گناہ ہے، سیئہ ہے، تو یہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کیا اس کو چھوڑنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا؟ ہے جی؟ اچھا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اچھا، کیا اس کا بھی چھوڑنے کا ثواب ملے گا کہ ایک آدمی اپنی پوری تیاری کر لیتا ہے، سارے اسباب مہیا کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن مثلا چوری کرنی ہے، گھر سے نکلا بھی تو دیوار بھی اس نے جو ہے نا پھلانگ لی، تو لیکن وہ دیکھتا کیا ہے کہ بھئی گھر والے تو جاگ رہے، تو اب وہ اس نے چھوڑ دیے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ تو اس کو کیا ملے گا؟ کیا؟ اچھا، یعنی گناہ صرف ارتکاب سے ہوتا ہے،
اگر اس طرح کی نیت اور ارادہ جازمہ ہو اور اس ارادے جازمہ سے بھی آگے اعمال الاسباب کہ اسباب کو بھی وہ پورے کے پورے اختیار کر رہا، پورے کے پورے وہ اسباب بھی اختیار کر رہا، لیکن چھوڑ رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کو موقع نہیں ملا، کوئی آ گیا اوپر سے، یا وہ گھر والے جو ہے نا وہ، یا جو ہے نا اس کا وہ راز فاش ہو گیا، یا کوئی اوپر سے آ گیا تو اس نے وہ کام چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ترک ہے، کیا اس کے اوپر بھی ثواب ملے؟ نہیں، اس کے اوپر نہیں ثواب ملے، یہ اس کا گناہ لکھا جائے گا، یہ اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ آپ نے ایک تو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہمہ بالسیئہ کرتا ہے، اور وہ صرف ہم نہیں ہے کہ جو ایک یعنی الخطورہ فی النفس ہو اور صرف ہم کا درجہ ہو، بلکہ ارادے کا درجہ ہے، ارادے کا، اس کو بھی گناہ ہوگا۔ اور دوسرے کا صرف ارادے کا درجہ نہیں ہے، بلکہ ارادے سے بھی آگے بڑھ کر اس نے کوشش بھی کر لی، اس نے کوشش بھی کر لی ہے، اور پھر کسی وجہ سے اچانک کوئی ایسا موقع بنا کہ اس کو چھوڑنا پڑا اور اس نے وہ کام نہیں کیا، تو کیا اس ترک سے اس کو ثواب نہیں بلکہ اس کو کیا ملے گا؟ اس کو گناہ ہوگا، اس کو عذاب ملے گا۔ اور اس کے دلائل ایک تو وہ حدیث ہے جو میں نے اشارہ کیا ہے، اس کے اندر موجود ہے، جو آپ نے 40 یا جو ہے نا 50 آپ نے یاد کی ہے، اس کی شرح دیکھیں اور بلکہ اس کے الفاظ بھی دیکھیں آپ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ تو صحابہ نے کیا پوچھا کہ قاتل کی سمجھ تو آتی ہے، فما بال المقتول؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس لیے کہ التقى المسلمان بسیفیہما، اس کا معنی ہے کہ وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، لیکن ایک نہیں مار سکا، تو آپ کہیں جی اس نے ترک قتل کر دیا ہے، تو یہ اس کو ثواب ملے گا کہ حرام تھا قتل کرنا، تو اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ جی یصاب کیا ہے؟ یصاب علی ترکہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، کہ جو مکہ میں ارادہ ہی کرتا ہے، حرم میں گناہ کا، ظلم کا ارادہ ہی کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ ارادے پر نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ آگے اور بات ہے کہ جو یہ حدیث بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اور اس طرح اور بھی حضرات نے اس کو صحیح کہا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک گناہ وہ کیا ہے؟ ہاں، ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا آپ کو کہ جو کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک گناہ لکھا جاتا ہے؟ اچھا چلو اچھا، اس نے حدیث نکال کر آگے کر دی۔ آپ اس کو نا مقید کریں دوسری حدیث کے ساتھ کہ ایک گناہ اس کا ابھی لکھا نہیں جاتا، 6 گھڑیاں وہ فرشتہ انتظار کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو، فرشتے کو، کہ اس کا نا گناہ نہیں لکھنا ابھی، اس کو 6 ساعات مہلت دو، 6 ساعات اس کو مہلت دو، لکھو نہیں۔
اگر 6 ساعات کے اندر اندر اس نے استغفر اللہ واتوب الیک، جی یہ اس نے پڑھ لیا، اللہ سے معافی مانگ لی کہ اوہو، ندامت اس کو آئی کہ یہ کیا ہو گیا، تو پھر وہ لکھا ہی نہیں جائے، ایک بھی نہیں لکھا جائے۔ ایک کے لکھنے میں بھی 6 ساعات یہ مہلت ہے۔ تو یہ آپ یاد کر لیں، ہم انسان ہیں سارے، رنداوا صاحب سوتے نہیں ہیں، تو ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی ہو جاتا ہے تو جو ہے نا وہ آپ کریں، آپ کہیں کہ بھئی ابھی تو 6 ساعات ہے، اس کے لکھنے سے پہلے ہی میں استغفار کر لیتا ہوں۔ اچھا پھر ایک لکھا جاتا ہے، اور اگر نیکی ہو تو وہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی لکھی جاتی ہے، اور کتنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہے اس میں۔ تو ما یصاب علی ترکہ، اس کی میں نے آپ کو بہت سی صورتیں بتائی ہیں کہ ثواب اس کو کب ملتا ہے ترک پر، اس کو ثواب کن صورتوں میں ملتا ہے اور کن صورتوں میں اس کو ثواب نہیں ملتا، اور کن صورتوں میں ثواب کی بجائے اس کو یہ ترک پر بھی اس کو عذاب ملے گا اور اس کو گناہ ملے گا۔ بعض ترک ایسے ہیں جن کی مثالیں وہ میں نے عرض کی ہیں۔ وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ، اور اس کے فعل پر عقاب ہوگا۔ تو یہ یُصَابُ عَلَى تَرْكِهِ بھی مقید ہے کہ اس نے کوئی اور جرم اس کا ایسا نہ ہو کہ جو اللہ ابھی تک اس پر ناراض ہے 40 دن، تو یہ مقید ہے۔ اور وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ یہ بھی کیا ہے فی مشیۃ اللہ، ان شاء عذبہ و ان شاء عفا عنہ۔